السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز جنون بائے نور آصف کی ایپیسوڈ 51 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. حاکم خان کی بڑی سی سیاہ جدید اونچی سی پیادو اس کے بنگلے میں داخل ہوئی تھی. پچھلی سیٹ پر موجود رائنا خان ساکت سے مجسم بیٹھی تھی. اس کی ہیزل گرے بے حد خوبصورت آنکھیں خوف سے ضرورت سے زیادہ کھل گئی تھیں، جو اسے مزید خطرناک حد تک حسین بنا رہا تھا. اس کی کمر سے نیچے بے حد سلکی سنہرے بالوں کی لٹیں اس کے خوبصورت ابھرے ہوئے سرخ آرس کو چھو رہی تھیں. اس وحشی نما آدمی نے اسے چھوا، اس کے سنہری بالوں کی لٹوں کو چھوا، اس کی گردن کو چھوا. ابھی تک اسے خود پر جیسے بچھو رینگتے محسوس ہو رہے تھے. حاکم خان کا یہ روپ، یہ خطرناک انداز دیکھ کر وہ خوف سے جامد ہو چکی تھی. بچپن میں فارس خان کی ذرا سی اونچی آواز پر وہ گھنٹوں فارس خان کے کمرے کے بیڈ کے نیچے چھپے کانپتی رہتی تھی. ارشاد فارس خان یہاں تک آریان کا الگ کمرہ ہوتا تھا، مگر وہ پورے سال تک فارس خان اور شازمہ کے بیچ سوتی رہی تھی. فارس شازمہ اسے ڈھونڈتے رہ جاتے، وہ بیڈ کے نیچے ہی سو جاتی تھی. آہستہ آہستہ فارس خان نے اونچا بولنا ہی چھوڑ دیا تھا. کبیر خان تو تھے ہی نرم طبیعت کے، انہوں نے تو کبھی اپنی بیٹی رائنا پر سرد نگاہ نہیں ڈالی تھی. فارس خان نے اپنے سے 25 سال چھوٹی بہن کی وجہ سے سخت لہجے اور اونچی آواز سے بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی. اون کی سختی اور ڈانٹنے کی وجہ سے ہی تو وہ اس سے دور ہوئی تھی. حاکم خان اور ان وحشی انسانوں کے اتنے وحشی پن کے بعد اس کی دھڑکنیں چل رہی تھیں. وہ حیران تھی. وہ پچھلے 1.25 مہینے سے اشال خان، فارس خان، کبیر خان کو دیکھے بغیر زندہ تھی. اس بات پر بھی وہ حیران ہوتی تھی. حاکم خان گاڑی روکے اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے ہوئے، اپنی خون ٹپکتی آنکھیں بیک ویو مرر سے نازک وجود پر گاڑے ہوئے تھا، جو بے حد فٹنگ والے فراک جس میں ملبوس پتھر سے بنی بیٹھی تھی. اس کے کندن سے نشیب و فراز اس بے حد فٹنگ والے فراک میں پانی میں جیسے آگ کو بھڑکائے ہوئے تھے. حاکم خان کی نظروں کے سامنے وہ منظر آیا تھا جب وہ آدمی اس پر جھکا ہوا تھا. حاکم خان کی مضبوط نیلی ابھرتی والے ہاتھوں کی انگلیوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی تھی. وہ خود پر قابو پاتے اسٹیئرنگ پر اپنی پیشانی ٹکا گیا تھا. وہ دوسرے پل وہ اسٹیئرنگ پر اپنی پیشانی ٹکائے حلق کے بل چیخا تھا. رائنا خان سیٹ میں سمائے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی. مدھم آتی جاتی سانسیں بھی جیسے رک چکی تھیں. حاکم خان کی فلک شگاف چیخوں پر رائنا خان منہ پر ہاتھ جمائے سیٹ پر اوندھے منہ گر چکی تھی. وہ اتنی شدت سے اسے عشق کرتا تھا، اگر وہ چیخ نہ مارتا اس کا وجود آتش فشاں کے مادے مانند پھٹتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا، یا پھر وہ خود کو مار دیتا تھا، یا سیاہ لباس میں لپٹے اس قیامت خیز وجود کو جس پر کسی مرد کی پرچھائی بھی 1000 فیٹ کی دوری پر قبول نہ تھی. وہ نہیں جانتا تھا یہ عشق کی کون سی منزل تھی، ایک ایسا جنون تھا، مگر وہ رائنا خان کو لے کر ایسا ہی ہو جاتا تھا. شدت سے عشق کرتا تھا اس سے. وہ اس کے وجود کی ہر رگ میں سما چکی تھی. حاکم خان اسٹیئرنگ سے پیشانی ٹکائے اپنے گلے میں مفلر کی طرح ڈالی، سیاہ شال کو جھٹکتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا تھا. پچھلی سیٹ کی طرف بڑھتے دروازہ کھولتے رائنا خان کی کلائی جکڑے سے باہر نکالا. وہ پتھر سی اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی. وہ اس کی کلائی دبوچے داخلی دروازے کی طرف بڑھا. داخلی لکڑی کے بھاری دروازے پر اپنی بھاری بوٹ والا پاؤں پوری قوت سے مارا تھا. لکڑی کے دروازے کے دونوں پٹ کھلتے، سائڈ دیوار پر زور سے لگے تھے. ضرب ہی اتنی جاندار تھی. وہ اس کی کلائی جکڑے اندر بڑھتے اپنے بنگلے کے لاؤنج میں اسے بے دردی سے دھکیل گیا تھا. رائنا خان زمین پر اوندھے منہ گرتے سسک پڑی تھی. وہ سیدھی نہیں ہوئی تھی، اوندھے منہ گری ہی لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی. حاکم خان اس کی طرف بڑھتے اس کے سنہرے بالوں کو مٹھی میں سختی سے جکڑے اسے بے دردی سے سیدھا کر گیا تھا. پچھلے 1 مہینے سے مجھے بیوقوف بنا رہی تھی، کھیل کھیل رہی تھی میرے ساتھ. حاکم خان اس کے دونوں اطراف میں اپنے دونوں گھٹنے رکھے، اس پر جھکے ہوئے اس کے بالوں کو بے دردی سے جکڑے، اس کی آنکھوں میں اپنی خون ٹپکتی آنکھیں گاڑ گیا. میرے ساتھ بھی تو آپ نے کھیل کھیلا. اشال فارس خان سے بدلہ لینے کے لیے یہ شطرنج رچا تھا. حاکم خان وہ ہچکیوں سے استفسار کرتے اس کے شال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی. تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ وہ اپنے ہی سوال پر پاگل ہوا تھا. نہیں رہی محبت مجھے اس چھوٹے حاکم خان سے، جس کا 13 سال کا جوان ہوتا بیٹا ہے، جس کی خاندانی بیوی ہے، جس نے میرے جسم کو داغدار کرتے مجھے دلہن کے لباس میں رات کے وقت میرے بابا کی حویلی بھیجا تھا، تاکہ حویلی میں آیا
ہر انسان مجھے دلہن کے لباس اور میرے داغدار جسم کو دیکھے اور اشال خان کی بارات واپس چلی جائے کیونکہ اس نے آپ کو ٹھکرایا تھا۔ مجھے کیسے اتنے ظالم حاکم خان سے محبت ہو سکتی ہے؟ جس سے محبت کی تھی وہ حاکم خان اور تھا۔ میری محبت اس دن ہی ختم ہو گئی تھی جس دن میرے بابا فارس خان کا سر چکا تھا، جس دن سارے خاندان نے میری وجہ سے میرے بابا اور میرے دادا کو زندہ زمین میں دفنانے کو کہا تھا، جس دن میری اشال نے مجھے کہا تھا تم معصوم نہیں، تم شاطر ہو رائنا، جس دن میرے بابا فارس خان نے مجھے تھپڑ مارا تھا پہلی مرتبہ میرے بابا نے مجھے تھپڑ مارا، میں لڑکھڑائی تھی، بری طرح لڑکھڑائی تھی، اور زندگی میں پہلی مرتبہ میرے بابا نے مجھے تھاما نہیں تھا۔ میرے بابا نے کہا تم بیٹی کہلانا تو دور کی بات، تم بہن کہلانے کی بھی لائق نہیں، تمہیں بابا ابارٹ کروا دیتے تو اچھا ہوتا۔ وہ حاکم خان کی شال دونوں مٹھیوں میں جکڑے ہچکیوں سے بول رہی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے اس کے سنہری بالوں کو بے دردی سے جکڑے اپنی ہی بے پناہ سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھا، جہاں اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ میرا 10 سالہ آری جو مجھ پر جان چھڑکتا تھا، وہ مجھے اپنی سب سرخ آنکھوں میں ایسی نفرت لے کر گھس رہا تھا، آپ دیکھتے آپ بھی ڈر جاتے، ایک 10 سالہ بچے کی آنکھوں سے ڈر جاتے۔ رائنا خان حاکم خان کی شال مٹھیوں میں جکڑے روتے روتے ہنسی تھی۔ جس دن میں نے اپنی آری کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھی، مجھے اسی دن حاکم خان سے نفرت ہو گئی، شدید نفرت ہو گئی۔ وہ اس کے شال مٹھیوں میں جکڑے ہنستی ہی جا رہی تھی۔ حاکم خان جب سے اسے دیکھ رہا تھا، مقابل کے لبوں سے نفرت کا اظہار سنتے حاکم خان کی بے درد گرفت اس کے سنہری بالوں پر بڑھتی جا رہی تھی، جن بالوں میں اس کی جان بستی تھی، جن میں وہ اس کے سونے کے بعد بھی نرمی سے انگلیاں پھیرتا رہتا تھا۔ وہ اسے سرخ نگاہوں سے گھورتے ہوئے چھوڑ چکا تھا، وہ ہنستے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھے زمین پر سیدھا ہی لیٹ چکی تھی۔ نفرت ہو گئی مجھے حاکم خان سے، شدید نفرت۔ وہ زمین پر چت لیٹی پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی، بے تحاشا ہنس رہی تھی، اس کی ہیزل گرے آنکھوں سے شدت سے پانی بہہ رہا تھا۔ حاکم خان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے لاؤنج کے وسط میں چکر لگا رہا تھا، اس کے بھاری بوٹوں کی دھمک سے پورا لاؤنج لرز رہا تھا۔ رائنا خان کی ہنسی کی گونج بڑھتی جا رہی تھی، ہوئے ذلیل تو عزت کی جستجو کیا ہے، کیا جو عشق، پھر پاس آبرو کیا ہے۔ اس کی زخمی ہنسی کی گونج بڑھتی جا رہی تھی، حاکم خان کے بھاری قدموں کی دمک بڑھتی جا رہی تھی۔ اشال فارس خان کہتی ہے رائنا خان تم نے مجھے برباد نہیں کیا بلکہ تم نے خود کو برباد کر ڈالا، اور مجھے تمہاری بربادی سکون دے رہی ہے۔ رائنا خان ابھی بھی ہنس رہی تھی۔ کیا پا لیا تم نے رائنا خان؟ اون خانزادہ کو ٹھکرا کر، حاکم خانزادہ کو اپنا کر، جو جسم کی ہوس کو اپنا عشق کہتا ہے۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں جکڑے ہذیانی چیخی تھی۔ اس کے لبوں سے اون خانزادہ کا نام سن کر وہ بھڑکتے خون اور جسم میں بھڑکتی چنگاریوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے، اپنا گھٹنا بے دردی سے اس کی ٹانگوں پر رکھتے، اس کے سنہری بالوں کو دونوں ہاتھوں سے بے دردی سے جکڑے، اس کا چہرہ اپنے مقابل کر کیا تھا۔ رائنا خان درد سے سسکاریاں بھرتے حاکم خان کے سرخ نمزدہ آنکھوں میں دیکھتے مسکرائی تھی۔ نام مت لینا اون خانزادہ کا رائنا، جان سے مار ڈالوں گا۔ حاکم خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا تھا۔ مار ڈالو حاکم خان، جب جب مجھے چھوتے ہو، مجھ سے عشق کا اظہار کرتے ہو، مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی ہے، خود کو مار ڈالنے کو دل کرتا ہے۔ اگر یہ جان خدا کی امانت نہ ہوتی تو اور رائنا خان ڈرپوک نہ ہوتی، وہ کب سے خود کی جان لے لیتی۔ رائنا خان سسکاریاں بھر کر رہ گئی تھی۔ مجھے بھی تم سے نفرت ہے رائنا، شدید نفرت۔ وہ اس کی نفرت کے اظہار پر پاگل ہوتا حلف کے بل چیخا تھا۔ مجھے طلاق دے دو حاکم خان، خدا کے لیے مجھے میرے بابا، میرے دادا جان، میری اشال کے پاس جانے دو۔ رائنا خان نے اس کے منہ سے نفرت کا اظہار سنتے ایک آس سے اس کے دونوں ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ نہیں دوں گا تمہیں طلاق، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میری غیرت کو للکارتی ہو مجھ سے نفرت کا اظہار کر کے، میرے گھر سے بھاگتی ہو، میری عورت ہو کر میرے سامنے اپنے عاشق کا نام لیتی ہو، تمہیں تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حاکم خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے پاگل ہوتے پکارا تھا، وہ مر سکتا تھا، اس عورت کو نہیں چھوڑ سکتا تھا جس میں اس کی سانسیں بستی تھی۔ جھوٹی غیرت ہے حاکم خان یہ آپ کی، عشق بھی جھوٹا، غیرت بھی جھوٹی۔ اپنے سے 17 سال چھوٹی لڑکی کو آپ تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اس کی جوانی، اس کی خوبصورتی کو آپ کی ہوس نچوڑ نہ لے۔ اشال فارس خان نہ سہی رائنا خان کو دیکھ کر آپ کی رال ٹپک پڑی تھی۔ رائنا خان نفرت آمیز لہجے میں تلخی سے مسکرائی تھی، وہ اس کی باتوں پر جیسے اپنے حواس کھو رہا تھا۔ دنیا میں تم آخری حسین اور کم عمر لڑکی نہیں ہو، نہ حاکم خان کو لڑکیوں کی کمی ہے، چٹکیوں میں تم جیسی لڑکیاں خرید سکتا ہوں، سمجھی تم؟
وہ گہری ہوتی سانسوں سے گزرایا تھا۔ تو خرید ڈالو، میرے قریب مت آنا آئندہ سے۔ رائنا خان اس کی بات پر ماہی بے آپ کی طرح بلبلائی تھی۔ نہیں آؤں گا تمہارے قریب، کبھی نہیں آؤں گا، یہ وعدہ ہے حاکم خان کا۔ ضرورت ہی پوری کرنی ہے نا، کر لوں گا کہیں سے۔ اس کے لیے میری خاندانی بیوی میرے بیٹے کی ماں ہے، اور ہوس کے لیے تم جیسی ہزاروں خوبصورت لڑکیاں۔ حاکم خان گہرے سانس لیتے پاگل ہو رہا تھا۔ پتہ ہے میں کہاں جا رہی تھی؟ رائنا خان نے حاکم خان کی شال مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہنستے ہوئے استفسار کیا۔ کہاں؟ حاکم خان کی سانسوں میں آگ دہکی تھی۔ اون خانزادہ کے پاس، اس کی ہونے کے لیے۔ وہ حاکم خان کی آنکھوں میں دیکھتی بے خوف لہجے میں بولتی اس کی باتوں کا شد و مت سے بدلہ لے گئی تھی۔ حاکم خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، گردن کی رگیں پھولی تھی، وہ دانت پر دانت چبا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے آدمی نے میرے بالوں کو چھوا تھا، میری گردن پر وہ جھکا تھا۔ گاڑی، وہ حاکم خان کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ حاکم خان اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا تھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھتے سزائیہ ہنسی تھی۔ خون ٹپکتی آنکھیں دیکھتے پتہ چل گیا تھا وہ مر گیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی شال مٹھیوں میں مزید مضبوطی سے جکڑ گئی تھی۔ حاکم خان بے حد نرمی سے اپنی شال اس کی مٹھیوں سے چھڑواتے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے پوری قوت سے اس کے گال پر تھپڑ جڑ گیا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا رائنا خان درد سے چیختے ہوئے اونگیں منہ زمین میں سمائی تھی۔ حاکم خان اسے سیدھا کرتے اسے دونوں کندھوں سے جکڑ گیا تھا۔ تم میرے عشق کے قابل ہو ہی نہیں رائنا خان۔ ٹھیک کہا تھا اشال نے، تم معصوم نہیں، تم شاطر ہو، تم بد کردار ہو جو اپنے شوہر کے سامنے دوسرے مرد کا ذکر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرتی ہو۔ وہ لڑکی معصوم نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے دونوں کندھوں سے جھنجھوڑتے پاگل ہوتے غرا رہا تھا۔ اس کی سانسیں پھول گئی تھی، وجود کی رگیں ظاہر ہونے لگی تھی۔ اس کی پیشانی پر ابھرتی وینز دیکھ کر لگ رہا تھا ابھی اس کا دماغ پھٹ جائے گا، مگر رائنا خان کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج وہ قبریں دیکھ کر وہ مر گئی تھی۔ طلاق دے دو پھر مجھے، تم میں بد کردار ہوں، رائنا گھٹی گھٹی آواز میں بولتے ہچکی لیتے چیخ پڑی تھی۔ حاکم خان اس کی بات پر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہنسا تھا۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں رائنا خان، میری نفرت کہتی ہے اب تمہیں کبھی نہ چھوڑوں۔ اب مرتے دم تک تمہیں میرا نام نہیں ملے گا، تمہارے نام کے ساتھ حاکم خان کا نام نہیں لگے گا، نہ اب تمہیں کبھی چھوؤں گا۔ تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ آج کے بعد تم بھاگ نہیں سکو گی، تمہیں اب بڑے بڑے تالوں میں رکھوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے اسے جھٹکے سے چھوڑ گیا تھا۔ رائنا خان کا سر زمین پر بری طرح لگا تھا۔ وہ رخ پلٹے اپنی ٹانگوں کو سمیٹے ہوئے آنکھیں موند گئی تھی۔ اٹھو، اوڑھو اسے، حاکم خان نے اپنی شال اتارتے ہوئے اس پر پھینکی تھی۔ رائنا ویسے ہی آنکھیں موندے لیٹی رہی تھی۔ حاکم خان اس کی طرف بڑھتے اسے بازو سے جکڑے اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ وہ بے جان سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حاکم خان اپنی شال اچھی طرح اس کے وجود پر اڑا گیا تھا۔ وہ کھلے بالوں کے ساتھ اس کے سامنے بے جان سی کھڑی تھی۔ حاکم خان کی سرخ آنکھیں اس کے نیلے گال پر تھی۔ اس کے کھلے سنہری بالوں کو دیکھتے حاکم خان پاگل ہوا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے آدمی نے میرے بالوں کو چھوا تھا، میری گردن پر وہ چھکا تھا۔ وہ اس کے لفظ یاد کرتے اس کے بالوں سے ہوتے اس کی گردن پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا، جہاں اس کی شدتوں کے گہرے نشان تھے جو اسے جاتے ہوئے آج دیکھ کر گیا تھا۔ اس آدمی کے لب اس گردن کو کہاں کہاں چھوئے ہوں گے۔ وہ جیسے پاگل ہو رہا تھا، جی کر رہا تھا سامنے کھڑے وجود کو آگ لگاتے خود کو بھی اس میں جل کر راکھ ہو جائے۔ وہ ایسی آگ میں جل رہا تھا۔ حاکم خان خود پر ضبط دانت پر دانت جمائے اس کی کلائی جکڑے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اسی لیے کار پوش کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ نگاہیں جھکائے چل رہی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے بے دردی سے اندر دھکیل گیا تھا۔ آج سے تم حاکم خان کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھنے کا حق بھی کھو چکی ہو۔ وہ جھکتے ہوئے کھلے دروازے سے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے سزائیہ مسکرایا تھا۔ فرق کسے پڑتا ہے؟ رائنا خان جواباً زخمی سا مسکراتے ہوئے رخ پلٹے نگاہیں بد دروازے کے شیشے پر گاڑ گئی تھی۔ حاکم خان اس کی بات اس کے انداز پر پاگل ہوا تھا۔ پورے وجود میں آگ سی دہکی تھی۔ وہ سیدھے ہوتے پوری قوت سے دروازہ بند کر گیا تھا۔ وہ رخ پلٹے اپنے ہونٹوں کو بے دردی سے کاٹتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ انشاءاللہ تو جیوے، تیری آس تے میں جیواں، تینوں دل دے اندر بند کر کے کدی اپنا بھید نہ دیواں۔ وہ سیاہ بادلوں سے بھرے آسمان پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ دوسرے پل وہ خود پر ضبط کرتے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ اب اس کی گاڑی کا رخ اس کی حویلی کی طرف تھا۔ حاکم خان کی گاڑی رات کے آخری پہر اس کی حویلی داخل ہوئی تھی۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں انگلیوں سے مسلتے ہوئے گاڑی سے اترا تھا۔ رائنا خان خود ہی گاڑی سے اتر آئی تھی۔ وہ اسے ایک نگاہ دیکھ کر داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رائنا خان آہستگی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ حاکم خان کے ہمراہ داخلی دروازے سے ہوتے اس کی شاندار بے حد بڑی سی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔
وہ اسی لیے زنان خانے میں داخل ہوا۔ رقیہ خانم لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ حاکم خان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں ٹھہر ہی نہ سکی تھی۔ عجب سا دل گھبرا رہا تھا۔ حاکم خان کے ہمراہ کسی لڑکی کو دیکھ کر وہ فخر رنگت کے ساتھ صوفے سے اٹھی تھی۔ حاکم خان رقیہ خانم کو دیکھتے ٹھہرا تھا۔ اس کے ساتھ رائنا خان بھی ٹھہر گئی تھیں۔ یہ میری جاننے والی ہے، اس کا کوئی نہیں، یہ آج کے بعد ادھر ملازمہ بن کر رہے گی۔ حاکم خان کے لفظوں پر سیاہ لباس میں لپٹا وجود استزائیہ مسکرا تھا۔ رقیہ خانم کے قدم بری طرح لڑکھڑ آئے تھے۔ حاکم خان کے ہمراہ کھڑی لڑکی جو بے حد خوبصورت اور جواں تھی، جس کے وجود پر حاکم خان کی ہی شال لپٹی تھی۔ اس کی گال پر 5 انگلیوں کا نشان بری طرح سخت تھا۔ رقیہ خانم حاکم خان پر نگاہیں گاڑ گئی تھی، جس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے جو اپنی مٹھیاں ضبط سے بھینچے ہوئے تھا۔ رقیہ خانم کا بھاری بھرکم وجود لرزنے لگا تھا۔ رومانہ! حاکم خان حلق کے بل چیخا تھا۔ رومانہ جو حاکم خان کی غیر موجودگی میں زنان خانے میں ہی ہوتی تھی، وہ حاکم خان کے پکار پر نیند سے اٹھتے بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ جی خان صاحب! وہ حاکم خان کے سامنے آ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا بندوبست انیکسی میں کرو۔ حاکم خان سرسپات لہجے میں حکم دیتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ انیکسی میں کس لیے خان؟ ملازماؤں کا کوارٹر میں اس کا جگہ ہونا چاہیے۔ رقیہ خانم کی بات پر حاکم خان کے بھاری قدم ٹھہر گئے تھے۔ یہ نوکر ہے تو نوکروں کا کوارٹر میں رہے گا، اس کو ادھر سے لے جاؤ۔ حاکم خان کے جواب سے پہلے ہی رقیہ خانم نے رائنا خان کو جلتی نگاہوں سے دیکھتے حکم دیا۔ میری بات رد کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی رقیہ خانم؟ حاکم خان پلٹتے ہوئے گررایا۔ خان یہ ملازمہ ہے تو؟ رقیہ خانم کی رنگت خفت سے سرخ ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے سامنے رقیہ خانم کا دل کیا تھا وہ زمین میں سما جائے۔ جانے کیوں اس لڑکی کے سامنے وہ اتنی خفت کا شکار ہو رہی تھی۔ یہ ملازمہ ہے، یہی حقیقت ہے، مگر اس لڑکی کو لے کر ہر فیصلہ میں کروں گا، تم نہیں۔ حاکم خان نے رقیہ خانم کو سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ایک نگاہ رائنا خان پر ڈالی، جو نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ رقیہ خانم کی نگاہ حاکم خان پر ٹھہر گئی تھی۔ جو نگاہ اس نے سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالی تھی وہ نگاہ آمنہ تھی۔ رومانہ نے اسے لے کر انیکسی میں جاؤ، یہ آج کے بعد حویلی کے اندر کا سارا کام کرے گی۔ زنان خانے سے اسے باہر میں کسی صورت نہ دیکھوں، مردان خانے میں یہ کسی صورت داخل نہیں ہوگی۔ صبح سے لے کر رات تک دیر تک یہ زنان خانے میں ہی رہے گی۔ رات کو صرف سونے کے لیے انیکسی کی طرف جائے گی۔ اس طرف جتنے گارڈز ملازم کھڑے تھے وہ میں پہلے ہی ہٹا چکا ہوں۔ اسے کسی صورت میں کھلے آسمان کے نیچے نہ دیکھوں۔ وہ رائنا خان کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بول رہا تھا، اور رقیہ خانم سامنے کھڑی لڑکی کی حیثیت لمحوں میں جان چکی تھی۔ لے کر جاؤ اسے۔ حاکم خان یکدم چیخا تھا۔ جی خان صاحب۔ رومانہ رائنا خان کا ہاتھ پکڑ کر داخلی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ حاکم خان کی سرخ نگاہیں رائنا خان کی کمر پر بکھرے سنہری بالوں پر جمی تھیں۔ چادر سے باز ڈھکو۔ وہ یکدم دہاڑا تھا۔ حاکم خان کی دہاڑ پر نہیں، حاکم خان کی بات پر رقیہ خانم بری طرح لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے صوفے کو جکڑ گئی تھی، ورنہ وہ گر جاتی۔ اس لڑکی کی اوقات کا تعین بھی ہو چکا تھا۔ رائنا خان ٹہرتے چادر اچھی طرح سر پر جما گئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ رومانہ کے ساتھ تیزی سے داخلی دروازہ عبور کر گئی تھی۔ داخلی دروازے کے دونوں پٹ بند ہو چکے تھے۔ وہ چلی گئی تھی، مگر وہ ابھی تک وہیں کھڑا اپنی سرخ نگاہیں داخلی دروازے پر جمائے ہوئے تھا۔ رقیہ خانم اپنی نم نگاہیں حاکم خان پر گاڑے ہوئی تھی۔ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی وہ وہیں پر کھڑا اس بند دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ لڑکی نکل کر گئی تھی۔ حاکم خان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رقیہ خانم اپنی نم آنکھیں صاف کرتے حاکم خان کے پیچھے پڑی تھی، مگر کمرے سے کے باہر وہ رک گئی تھی۔ کمرے کے اندر سے حاکم خان کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ بہت کچھ ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سب کچھ ٹوٹ بھی چکا تھا، کچھ بھی تو نہ بچا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتے خاموشی سے حیدر خان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ تیز تیز قدموں سے حویلی داخل ہوا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ مردانہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ وہ اپنے بھاری قدموں سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ عائش کمرے میں نہیں تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتے اس نے اندر جھانکا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی مردانہ شال دونوں ہاتھوں سے جھٹکتے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے کمرے میں آتے کمرے میں نگاہ ڈالی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ بیڈ شیٹ پر ایک سلوٹ نہ تھی، جس کا صاف مطلب تھا وہ اس کے جانے کے بعد اس کمرے سے چلی گئی تھی یا اسے کمرے سے نکال دیا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کو اس کی صبح کی حالت یاد آئی تھی۔ وہ بخار میں پھکتے ایک قدم بھی چل نہیں سکتی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے کمرے میں لگی وال کلاک کی طرف نگاہ دوڑائی، جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔
وہ اسی لمحے کمرے سے نکلتے تیز تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھا۔ پوری حویلی سناٹوں میں ڈوبی تھی۔ شدید سردی پڑ رہی تھی۔ حویلی میں سر شام یہ سب آتش دان جلتے کمروں میں گرم لحافوں میں دبک جاتے تھے۔ یہاں تک ملازمائیں بھی اپنے کمروں کی طرف چلی جاتی تھیں۔ ان کا رات دیر تک حویلی میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ زاویار خانزادہ سر تنے ہوئے نقوش کے ساتھ کچن میں داخل ہوا۔ اس کے بھاری قدم ٹھہرے تھے۔ وہ صبح والے سرخ پھولوں والے فراک میں ملبوس تھی۔ اس کے سنہری بال ہمیشہ کی طرح کھلے تھے۔ وہ اس کی طرف پشت کیے برتن دھو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی سرخ نگاہیں اس کے کپکپاتے وجود پر تھی۔ وہ بہت بری طرح کانپتے ہوئے برتن دھو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ جبڑے بھینچتے اسے دیکھتا رہا۔ دوسرے لمحے وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں آتے زاویار خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی شال اتار کر صوفے پر پھینکی۔ اچھی بات ہے، خود آئی اس جہنم میں جلنا تو پڑے گا۔ عائش ملک زاویار خانزادہ استہزائیہ مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے سامنے پڑے ٹیبل سے سگریٹ لائٹر اٹھائے اسے سلگائے لبوں میں دبا کیا تھا۔ اگر تم خود ونی میں نہ آتی، میں اذان ملک کو بے درد موت اب تک دے چکا ہوتا۔ تمہاری وجہ سے میرے سینے میں میرے ارتجاع کی موت کسی ناسور کی طرح پھیل چکی ہے۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے ہوئے وال کلاک کی طرف اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا، گھڑی کی سوئیوں کی بڑھتی رفتار دیکھ کر۔ زاویار خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے جبڑے بھینچے تھے۔ اس ٹائم وہ کیسے کچن میں ہو سکتی ہے؟ اس کی سزا یہ تو نہیں؟ وہ سگریٹ کا کش لیتے صوفے کی سطح پر سر رکھے ہنستا تھا۔ سزا تو اس کی رات کی سیاہی میں میری باہوں میں شروع ہوتی ہے۔ زاویار خانزادہ کے انابی لب شفاف مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ زاویار خانزادہ نے صوفے سے اٹھتے سائڈ ٹیبل سے وائرلیس اٹھائے کچن کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ وائرلیس فون بجنے پر برتن دھوتی عائش پوری طرح کپکپائی تھی۔ رنگت لمحوں میں زرد ہوئی تھی۔ اس وقت کس کا فون ہوگا؟ وہ جانتی تھی وہ اس وقت کس کو اس کی ضرورت ہو سکتی تھی، وہ جانتی تھی۔ عائش نے کپکپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ جی؟ عائش کی بھیگتی آواز میں لرزاہٹ نمایاں تھی۔ کمرے میں آؤ۔ وہ اس کی آواز میں کپکپاہٹ محسوس کرتے گہرا مسکرایا تھا۔ برتن کافی پڑے ہیں زاویار، عائش نے ہچکی لی تھی۔ تو زاویار خانزادہ کی پیشانی پر بل گہرے ہوئے۔ تو زرکا خانم مجھے نہیں چھوڑیں گی، ان کا حکم ہے، میں برتن دھو کر ہی کمرے میں جا سکتی ہوں۔ عائش نے وائرلیس سیٹ مضبوطی سے جکڑے بمشکل کہا۔ میرا حکم ہے، کمرے میں آؤ۔ اس حویلی میں تمہیں صرف میرے حکم کی پرواہ ہونی چاہیے۔ میں یہ کہہ چکا ہوں، میرے آنے پر تم مجھے کمرے میں ملو۔ وہ عائش کی بات پر گررایا تھا۔ آ رہی ہوں، عائش کہتے وائرلیس فون رکھ چکی تھی۔ وہ سنک کا نل بند کرتے اپنے کپکپاتے وجود پر قابو پاتے ہوئے کچن سے نکل گئی۔ عائش کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ زاویار خانزادہ کو صوفے پہ بیٹھا دیکھ کر وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ زاویار خانزادہ نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے اس پر گہری نگاہ ڈالی۔ وہ ریڈ فراک کے اوپر ریڈ شال ایک کندھے پر ڈالی ہوئی تھی۔ رنگت میں شدید سرخیاں کھلی ہوئی تھی، نازک بدن شدت سے لرز رہا تھا۔ وہ نظریں چکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زاویار خانزادہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی لیفٹ پر بٹھا گیا تھا۔ اسے دور کھڑا دیکھ کر وہ اسی لمحے اس کے خوبصورت بدن کا طلبگار ہوا تھا۔ وہ بخار کی شدت اور زاویار خانزادہ کے خوف سے کانپتے ہوئے اس کی لیفٹ پر بیٹھی اس کی مقناطیسی آنکھوں میں اپنی نیلی بھیگی آنکھیں گاڑ گئی تھیں۔ زاویار خانزادہ اس کے نازک ٹھنڈے کپکپاتے ہاتھوں کو اپنے کندھوں پر رکھ گیا تھا۔ عائش اس کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اس کے ہاتھ میں پکڑے جلتے سگریٹ پر اپنی نگاہیں جما گئی تھی۔ صبح اس کا وحشی روپ یاد آیا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کی نگاہوں کا مرکز محسوس کرتے گہرا مسکرایا تھا۔ وہ اس کی نازک کمر کو ایک ہاتھ سے بے دردی سے جکڑے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ عائش کی فراک برتن دھونے کی وجہ سے آگے سے اچھی خاصی گیلی تھی۔ بے حد نفاست پسند مغرور زاویار خانزادہ جو ذرا سا اپنے کپڑوں پر اپنے جسم پر سٹین گندگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عائش کی فراک پر سٹین گندے برتنوں کی چکنائی لگی تھی۔ وہ برتن دھونے میں اناڑی تھی۔ پہلی مرتبہ دھوئے تھے، وہ اس وقت مکمل بھیگی ہوئی تھی۔ وہ اسے پھر بھی شدت سے خود میں سما گیا تھا۔ عائش کی دھڑکنیں زاویار خانزادہ کے سینے میں بجنے لگی تو اسے مزید بے دردی سے خود میں بھینچے آنکھیں موند گیا۔ بٹن کھولو میرے۔ زاویار خانزادہ کی بھاری آواز سنتے عائش کی رنگت فک ہوئی تھی۔ وہ مزید شدت سے کانپی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں مجھ سے آج کی رات آزادی مل سکتی ہے؟ زاویار خانزادہ نے اس کے کانپنے پر آنکھیں موندتے سوال کیا تھا۔ نہیں، عائش ایک لفظی جواب دیتے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے بٹن ایک ایک کرتے کھول گئی۔ گڈ، جب تم تابعداری دکھاتی ہو تو میری نفرت کہیں دور جا سوتی ہے۔ وہ آنکھیں کھولتے اس کا ایک ہاتھ بے باکی سے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ تابعداری نہیں، صرف ضرورت پوری کرنے کے لمحات میں۔ تب تو آپ کے لب بھی مجھے نرمی سے بھی چھو جاتے ہیں۔ عائش اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوتے زخمی استزائیہ لہجے میں بولتے اپنی بھیگی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ گئی۔
عائش کی بات پر زاویار خانزادہ کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ عائش کی نیلی آنکھیں مزید بھیگی تھیں۔ کیا چاہتی ہو تمہیں نرمی سے چھوا کروں؟ وہ استزائیہ مسکراتے ہوئے اس کے فراک کی زپ کھولتے اس کی دھڑکنوں پر جھکے بہت بے رحمی سے انہیں چھو گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی دانتوں کی چبھن سے اس کی کانپتے ہوئے سسکاری بھری تھی۔ میں ایسی کوئی چاہ نہیں کرتی جو ممکن نہ ہو۔ یہاں کے پتھر موم ہو سکتے ہیں، زاویار خانزادہ عائش ملک کے لیے کبھی ایک لمحے کے لیے نرم نہیں ہو سکتا۔ وہ سسکاری بھرتے ہوئے بولی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی باتوں پر مسکراتے ہوئے اس کی نازک کمر کو نیچے کی جانب بے حد بے دردی سے بینڈ کرتے اس کی گہرائیوں پر جھکا پہلے سے کہیں زیادہ بے رحمی دکھانے لگا۔ عائش اس کی شرٹ مٹھیوں میں سختی سے جکڑ گئی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اس کی نازک کمر مڑ جاتی۔ وہ اس پر کسی لمحے ترس نہیں کھا سکتا تھا، وہ اسے ربڑ کی گڑیا کی طرح ہی چھوتا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کی بینڈ ہوتی کمر کو جکڑے اسے اوپر کی جانب کرتے، صوفے سے اٹھتے اسے کمر سے یوں ہی جکڑے اس کی ٹانگوں کو اپنے گرد لپیٹ کیا تھا۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہراساں سہمی ہرنی سی نگاہوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم تو مجھے ایسے دیکھتی ہو جیسے میں مانسٹر ہوتا ہوں۔ وہ اس کے دیکھنے کے انداز پر مخصوص ہوا تھا۔ نہیں ہے کیا؟ عائش کے جواب پر زاویار خانزادہ کا برجستہ کہکہ گونجا تھا۔ اس کی نیلی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے بخار میں دہکتے سرخ گالوں پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے اس کے سرخ لبوں کو جکڑے بے حد بے رحمی سے اس کی سانسوں کو اپنے اندر انڈیلنے لگا۔ عائش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہوئے اس کی شدت برداشت کرنے لگی۔ وہ بہت بے رحمی سے اس کی سانسوں کو پی رہا تھا اور اس کی سانسوں کے ساتھ لپٹے اسے بیڈ پر بے دردی سے دھکیل گیا تھا۔ عائش نرم گدے پر گرتی بری طرح اچھلی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے زاویار خانزادہ کو خوف زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو اس کے گرد بیڈ پر اپنا ایک پاؤں رکھے اپنے کفلنگ کھولتے اسے گہری سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عائش نے اپنے کندھوں سے بالکل ہی کھسکتی فراق کو اوپر کی جانب کی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی شرٹ اتارتے اپنی سینڈو بھی اتار کر زمین بوس کر چکا تھا۔ وہ عائش کے اوپر آتے اس کی فراک ایک جھٹکے سے کھینچ کر اتارتے زمین بوس کر چکا تھا۔ وہ اپنے اوپر کمبل اوڑھتے تکیے پر سر رکھے اس کے نازک وجود کو اپنے چوڑے برہنہ چٹانی سکس پیک سینے پر کر گیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لپٹی اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی رنگت اس کی قربت میں نہیں، اس کی قربت کے خوف سے سرخ ہو رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم پر ظلم ہو رہا ہے؟ میں ظالم اور تم مظلوم ہو؟ زاویار خانزادہ نے اس کے سرخ عارض پر نرمی سے انگوٹھا پھیرتے سوال کیا۔ بات تو یہی سچ ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ خوب، جب بھی بولتی ہو لاجواب بولتی ہو۔ زاویار خانزادہ اس کے جواب پر مسکراتے ہوئے رخ پلٹے ہوئے اسے نیچے کر گیا تھا۔ عائش اب خوف سے زرد ہوئی تھی۔ اس کے پہاڑ جیسے وزن کے نیچے عائش کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ کمرے سے کس نے نکالا؟ زاویار خانزادہ سوال کرتے مزید بے رحمی سے اس پر اپنا وزن ڈال گیا تھا۔ زرکا خانم نے، عائش نے بمشکل جواب دیا۔ اس کے وزن کے نیچے سے سانس نہیں آ رہا تھا۔ مارا بھی تھا تمہیں؟ زاویار خانزادہ نے اس کی رکی ہوئی سانسیں محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ نہیں، عائش نے اس بار نفی میں سر ہلایا تھا۔ زاویار خانزادہ ہکار بھرتے اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ کھانا کھایا تھا؟ زاویار خانزادہ نے اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ عائش نے اس بات میں سر ہلایا۔ منہ سے جواب دو۔ اور اس کی گردن میں بے رحمی سے دانت کاٹ گیا تھا۔ ہاں، عائش نے ہچکی لیتے سسکاری بھری تھی۔ میڈیسن لی تھی؟ زاویار خانزادہ اس کا تندور کی مانند جلتے بدن سے مزید شدت سے لپٹا تھا۔ نہیں، عائش نے کہتے ہی ہچکی لی۔ زاویار خانزادہ اس کے جواب پر اس کی گردن پر دانت کاٹتے اپنے اور اس کے درمیان تمام پردے ریموو کر گیا تھا۔ وہ عائش کو اپنے بدن کا حصہ بے حد نرمی سے بناتے اس پر اپنی شدتیں ڈھانے لگا۔ وہ اس کی سانسوں کو پیتے اس پر اپنی شدتیں ڈھا رہا تھا۔ کمرے میں لگی وال کلاک کی سوئیوں کی رفتار تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے شدید گرم بدن کی وجہ سے پسینے میں نہلا چکا تھا۔ You were absolutely right. زاویار خانزادہ can never be too soft for you. وہ اس کی کلائیوں کو نرمی سے جکڑے اپنی شدتوں میں تیزی لاتے اس کے کان میں جھکے سرگوشی کرتے پرسکون ہوا تھا۔ وہ تکیے پر سر رکھتے اس کے کپکپاتے سسکاریاں بھرتے وجود کو اپنے چٹانی سینے پر کر گیا تھا۔ کمبل ان دونوں پر موجود تھا۔ عائش نے اسے بھیگی گلابی آنکھوں سے دیکھتے سسکی بھرتی۔ بات تو سچ ہے، زاویار خانزادہ ظالم ہے۔ وہ اسے بے باکی سے آنکھ مارتے گہرا مسکرایا تھا۔ عائش بے بسی سے اسے دیکھتے اپنے چکراتے وجود پر قابو پانے لگی۔ زاویار خانزادہ نے ہاتھ بڑھاتے سائڈ ٹیبل کا ڈرار کھولتے اس میں سے ڈارک چاکلیٹ نکال کر عائش کی طرف بڑھائی۔ نہیں، عائش اپنی فیوریٹ ڈارک چاکلیٹ کو دیکھتے سر نفی میں ہلاتے
जावियार खानजादा के सीने पर सर रख गई थी। वो इसे सख्ती से एक हाथ से कमर से जकड़े हुए था। खाओ। जावियार खानजादा की गुर्राहट पर आयश ने भीगी आंखों से इसे देखते, इसे चॉकलेट लेते इसी लम्हे मुंह में डाली थी। गुड। जावियार खानजादा ने खुद को ढांपते इसे सर्द निगाहों से देखते हुए अपनी शर्ट जमीन से उठाए इस पर फेंकी थी। आयश ने इसी लम्हे जावियार खानजादा की शर्ट पहनी थी। जावियार खानजादा कंबल खुद से उतारते बेड से उठा था। वो स्याह शलवार वाइट सैंडो पहने हुए था। जावियार खानजादा ने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर की तरफ बढ़ते बुखार की मेडिसिन निकाली थी। मिनरल वाटर की बोतल पकड़े वो आयश की तरफ बढ़ा। जावियार खानजादा ने पत्ते से गोलियां निकालते और पानी की बोतल का ढक्कन खोलते हुए इसकी तरफ बढ़ाई। आयश ने आयश ने इससे मेडिसिन और पानी की बोतल पकड़े जल्दी से गोलियां मुंह में डालते कांपते हुए पानी की बोतल लबों से लगाई। गुड। जावियार खानजादा ने इसे गोलियां निकलते देखकर इसे पानी की बोतल ली। आइंदा खुद को बुखार चढ़ाते हुए 100 बार सोचना, यहाँ तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं। अब की बार मेडिसिन मिल गई है, अगली बार शायद ये भी ना मिले। वो इसे सजाइया निगाहों से देखते सफाकी से बोला था। आयशा से नीली भीगी आंखों से देखते इस बात में सर हिलाती कंबल अच्छी तरह खुद पर लपेटे सर तकिए पर सर रखे रुख पलट गई थी। वैसे गहरी निगाहों से देखते बेड पर लेटते कंबल अच्छी तरह खुद पर लेते इसके नाजुक कमर में हाथ डालते हुए इसकी पुश्त अपने सीने के साथ लगाते इस पर एक टांग बेदर्दी से रख गया था। मिस आयश मलिक, तुम्हें बुखार से छुटकारा मिल सकता है मगर जावियार खानजादा की हवेली में इसके कमरे में जावियार खानजादा से छुटकारा नहीं मिल सकता। नेवर एवर। जब तक तुम जावियार खानजादा की मलकियत हो तुम तुम तब तक जावियार खानजादा की मलकियत में हो। जब तक आजान मलिक को मैं पहाड़ों से नीचे धक्का देकर जला नहीं देता। वो इसे अपने साथ शिद्दत से लिपटाते इसके कान में सरगोशी कर गया था। आयश कपकपाते हुए कंबल को सीने से मजबूती से जकड़ गई थी। क्या कह रही थी? हर तरफ आग की लपटें थी, शोले थे, इर्तिजा जल गया था। एक दिन तुम, मैं और इकट्ठे इसे पहाड़ की चोटी पर खड़े आजान मलिक की गाड़ी को जलता हुआ देखेंगे। इसका हाथ बेबाकी से इसके सर पर इस पर सरसरा रहा था। जावियार खानजादा की गर्म सांसें सरगोशी की सूरत में इसके कान पर बिखर रही थीं। पता है, जब मुझे पता चला मेरे भाई की गाड़ी खाई से नीचे गिर गई, मैं इसी पहाड़ से कूदने लगा था। अब तुम भी इस दिन को कोसोगी जिस दिन अपने भाई को जलता हुआ देखोगी। फिक्र न करो, तुम्हें मैं बचा लूंगा। वो मध्यम सा हंसते हुए से मजीद शिद्दत से खुद के साथ लिपटाए रिमोट से कमरे की तमाम लाइट्स ऑफ कर गया था। आयश मेडिसन और नकाहत की वजह से आंखें मीच गई थी। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में थी। जावियार खानजादा इसकी गहरी होती सांसों और इसे मुकम्मल नींद में जाता देखते इसी लम्हे अपनी टांग इससे अलहदा कर गया था। इसकी नाजुक जान इसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो जानता था इसके कमर में हाथ डालते इसे अपने चौड़े सीने पर करते कंबल अच्छी तरह इस पर डालते इसकी कमर से मजबूती से जकड़ गया था। थोड़ी देर बाद वो भी आयश की तरह गहरी नींद में गुम था। कमरे में इन दोनों की मध्यम सांसें गूंज रही थी। चलिए, जब बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।